बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ हैं और अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल कर रहे हैं। आज की वीडियो मैं एक कन्फ्यूजन से स्टार्ट करने वाली हूँ। वर्जिश और नींद के माबैन आप क्या चॉइस करते हैं? सुबह के वक्त जब भी अलार्म बजता है तो मेजॉरिटी लोगों की यही कन्फ्यूजन जहन में स्टार्ट हो जाती है कि भाई उनको वर्जिश करनी चाहिए या फिर उनको अलार्म बंद करके सो जाना चाहिए। हमारा जो जहन है, माइंड है, वो ये कहता है कि वर्जिश करें भाई, चाहे वो जिम हो, चाहे वो पार्क के अंदर वॉक करने की बात हो या फिर घर के अंदर योगा तक ही महदूद हो। लेकिन हमारा जो जिस्म है वो ये कहता है कि भाई अलार्म को बंद करें, स्नूज़ पे डालें या फिर आधे घंटे तक के लिए अलार्म को बंद करके कम्प्लीटली आप जिस्म को रेस्ट दें। आज की इस वीडियो में मैंने सोचा कि ये जो एक कन्फ्यूजन हमारे जहन में है, इस ऊंट को किसी एक करवट तो बिठाया जाए, पता चले कि हमारी सेहत के लिए वर्जिश ज़रूरी है या फिर हमारी सेहत के लिए नींद। और ये जितनी भी मुवाजना होगा, ये जितनी भी आज की इस वीडियो में डिस्कशन होगी, ये इंटरनेशनल स्टडीज़ के ऊपर जो भी एक जर्नल्स हैं उनके अंदर स्टडीज़ शाया हुई हैं, स्पेशली जो रीसेंट डाटा उनका है ये उसकी ऊपर बेस करती है। सो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है आपकी सेहत के लिए और आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर करना है ताकि उनको भी पता चले कि उनकी सेहत के लिए बेहतर क्या है। आज की जो ये मेडिकल साइंस है उनको क्या प्रेफर करती है कि वो अपनी सेहत के लिए वर्जिश का इंतखाब करें सुबह के वक्त या फिर वो अपनी सेहत के लिए नींद को तरजीह दें। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए दोनों ही बहुत अहम है। वर्जिश भी ज़रूरी है और नींद पूरी करना भी ज़रूरी है। नींद से हमारी जो बॉडी है वो दोबारा से चार्जिंग मोड पे चली जाती है, हमारा जो फोकस है वो बेहतर होता है। लेकिन वर्जिश से हमारा दिल मजबूत होता है, मोटापे की जो शरह है वो कम होती है, हम ज़्यादा फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और हमारा माइंड बहुत बेहतर काम करता है। पहले हम बात करते हैं वर्जिश की। WHO की एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर उन्होंने ये देखा कि 150 मिनट एक हफ्ते के अंदर कदम उठाना ज़रूरी है। लेकिन ठहरें, ये इस तरह की तो बहुत सी स्टडीज़ उन्होंने पहले भी की हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि 150 मिनट तो ज़रूरी है वॉक के, एक हफ्ते के अंदर इतने कदम उठाने चाहिए ताकि आपकी सेहत बेहतर है। लेकिन इस स्टडी में जो रिसेंट हुई उन्होंने क्या नई चीज़ को ऐड किया। उस रिसर्च के अंदर उन्होंने जो वर्जिश थे उसके डिफरेंट तरीके उन्होंने देखे। कुछ लोग उसके अंदर रिसर्च में ऐड किए, शामिल किए, जो कि साइकिलिंग को तरजीह दे रहे थे, कुछ चहलकदमी को तरजीह दे रहे थे, कुछ जिम जाने को तरजीह दे रहे थे। जब ये तमाम डिफरेंट तरीके देखे गए उसके अंदर उन्होंने फिर ये रिसर्च की, उन्होंने पता किया कि भाई वही रिज़ल्ट्स जो पहले थे लेकिन उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ये पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा गया कि भाई वर्जिश सेहत के लिए बहुत बेहतर है और तकरीबन 30% तक वो ज़ियाबतीस के रिस्क को भी कम करता है, मोटापे को कम करता है, उसकी जो रिस्क होता है ओबेसिटी का उसको बहुत हद तक कम कर देता है। वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और हाँ, दिल की मजबूती के लिए, जो दिल के पट्टे हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतनी वर्जिश ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त आप वर्जिश करते हैं हार्ट का जो पंपिंग एक्शन होता है वो बेहतर होता है। एक और स्टडी जॉन हॉपकिंस मेडिसिन ने भी ऐसे ही रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किए, लेकिन उन रिज़ल्ट्स में ये कहा गया कि वर्जिश की वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर हो जाती है। सो WHO ने कहा था कि सेहत बेहतर होती है वर्जिश की वजह से, लेकिन जॉन हॉपकिंस मेडिसिन ने ये कहा कि जी इससे जब आप वर्जिश करते हैं तो इससे क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर होती है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह की एक और स्टडी की गई, उस स्टडी में ये कहा गया कि जी वर्जिश जो है वो दिमागी सेहत के लिए भी अहम है, ये डिप्रेशन और इज़्तिराब को कम करती है और जो इल्मी अफ़ाल हैं उनको बेहतर बनाती है। एक मुताले से ये भी पता चला कि जिस्मानी सरगर्मी नींद और इल्मी अफ़ाल दोनों को बेहतर बनाती है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
یہ بہت امپورٹنٹ اسٹڈی تھی، یعنی کہ ان تینوں اسٹڈی میں کم و بیش یہی کہا گیا کہ ورزش ہماری صحت کے لیے، نیند کے لیے بہتر ہے، ڈائبٹیز کے رسک کو کم کرتا ہے، ہارٹ کے جو اٹیک ہیں ان سے بھی بچاتا ہے، دل کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہماری ویٹ مینجمنٹ کے لیے، اوبیسٹی کو کم کرنے کے لیے ہمیں ورزش کرنی ضروری ہے، جو WHO نے کہا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر 150 منٹ تک چہل قدمی کرنی آپ کو ضروری ہے۔ اب بات ہم کرتے ہیں نیند کے حوالے سے کہ ہمیں ڈفرینٹ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں نیند کے حوالے سے ہمیں کیا کہا گیا، کتنی ضروری ہے نیند ہماری صحت کے لیے۔ تو ایک اسٹڈی کی گئی جس میں یہ کہا کہ امریکن اکیڈمی آف سلیپ میڈیسن اور سلیپ ریسرچ سوسائٹی نے یہ کہا کہ بالغ افراد کو، ایڈلٹس کو تقریباً 7 سے 9 گھنٹے کی سلیپ ہونی چاہیے، جو کہ ان کی کوالٹی آف سلیپ کے حساب سے 7 سے 9 گھنٹے ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ سمپل کروٹ بدل رہے ہیں، آپ کی آنکھ بار بار کھل رہی ہے تو تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 سے 9 گھنٹے۔ آپ کی جو کوالٹی آف سلیپ ہے وہ 7 سے 9 گھنٹے آپ کی بہت اچھی روزانہ کی نیند ہونی چاہیے، جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی اسٹڈی کے ریزلٹس میں یہ بھی شائع کیا کہ جو ناکافی نیند ہے وہ وزن کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے، بلکہ ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کا رسک بھی بڑھا دیتی ہے، اور یہ مدافعتی نظام کو بھی کمزور کرتی ہے۔ اب یہ اسٹڈی آ گئی جن میں یہ کہا گیا کہ نیند ضروری ہے۔ ایک اور اسٹڈی کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ آپ کی ایک دن کی جو نیند ہوتی ہے وہ اگلے دن آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو بھی بہتر کر دیتی ہے، یعنی کہ جب آپ کی کوالٹی آف سلیپ بہتر ہوگی تو اس سے نیکسٹ ڈے آپ کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور یہ اسٹڈی شائع کی تھی فلنڈرز یونیورسٹی کے ایک پبلیکیشن کے اندر، جس کے اندر تقریباً 70,000 لوگوں نے اس اسٹڈی میں شمولیت کی تھی، اور جتنا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تھا وہ ان کا ایک جینوئن، ایک لائف ٹریکر کے اوپر اکٹھا کیا گیا، اور اس میں یہی انہوں نے شائع کیا کہ جو ہماری کوالٹی آف سلیپ ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز کے اوپر۔ اب یہ جتنی بھی اسٹڈیز تھیں اس سے ہمیں پھر ایک نئی کنفیوژن سٹارٹ ہو گئی کہ بھئی ہم کریں تو کیا کریں، ہم نیند کے اوپر ورزش کو ترجیح دیں یا پھر ورزش کے اوپر نیند کو ترجیح دیں، ہم دونوں میں سے کس چیز کو چوائس کریں کہ ہماری صحت بہتر ہو۔ اوریگون ہیلتھ اینڈ سائنس یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق یہ دیکھا گیا کہ جو نیند ہے وہ ہماری صحت کو زیادہ متاثر کرتی ہے ہماری جو ورزش ہے یا غذا سے۔ جب تک نیند ٹھیک نہیں ہوگی تو ہمارا جسم ٹھیک سے کام نہیں کرے گا۔ WHO کے مطابق بھی یہ دیکھا گیا کہ ہمیں نیند جو ہے وہ ہماری ورزش کو ڈرائیو دیتی ہے۔ کچھ محقق کا کہنا ہے کہ ہمیں نیند کو اتنی ہی ترجیح دینی چاہیے جتنی کہ ہم غذا کو یا پھر ورزش کو دیتے ہیں۔ ایک اور ایسی ہی اسٹڈی ہے جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ اچھی نیند لیں گے تو آپ زیادہ متحرک رہیں گے اور ورزش کر سکیں گے۔ WHO کی رپورٹ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جسمانی سرگرمی نیند کو بہتر بناتی ہیں، لیکن بچوں کے لیے نیند اور سرگرمی دونوں ہی امپورٹنس رکھتی ہیں۔ بالغوں کے لیے یعنی کہ ایڈلٹ کے لیے نیند کی کمی صحت کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طرح سے ایک عالمی جائزہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 13% لوگ ہیں جو کہ دونوں چیزوں کو ہی بیلنس کر کے چلتے ہیں، باقی تقریباً جو 87% لوگ ہیں وہ اسی کنفیوژن میں رہتے ہیں یا ان سے مس مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی وہ ورزش کو کسی دن زیادہ کر لیتے ہیں، کسی دن وہ نیند کو زیادہ کر لیتے ہیں، لیکن جو بیلنس رکھنے والے افراد ہیں وہ تقریباً 13% ہی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا اس تمام ڈسکشن کا کہ صحت کے لیے نیند ضروری ہے، لیکن صحت کے لیے ورزش بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نیند اچھی لیں گے تو نیکسٹ ڈے آپ اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے، جتنی بھی آپ کی ایوری ڈے لائف کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ بہتر طور پہ پرفارم کر سکیں گے، اور جب آپ بہتر طور پہ پرفارم کریں گے تو آپ کے ڈائبٹیز کا رسک کم ہوگا، آپ کا ہارٹ سٹرونگ ہوگا، آپ کی جو ویٹ ہے وہ آپ کا پراپر وے سے آپ کا مینیج ہوگا، آپ کی باڈی کے اوپر چربی نہیں چڑھے گی،
یہ تمام چیزیں آپ کی صحت کو بہتر رکھیں گی. آپ کے مائنڈ کے اندر، ذہن کے اندر آپ کے انڈورفنز آپ کے بہتر طور پہ بنیں گے، زیادہ ان کی پروڈکشن ہوگی. جب ان کی بہتر پروڈکشن ہوگی تو آپ کا موڈ بہتر رہے گا، موڈ بہتر رہے گا تو آپ زیادہ ایکٹیو ہوں گے. جب زیادہ ایکٹیو ہوں گے تو آپ کا جسم بھی آبویسلی تھکے گا. جب آپ ایکٹیویٹی کریں گے اس کی ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ کو نیند بھی تھوڑی بہتر آئے گی، اور جب نیند بہتر آئے گی تو آبویسلی اس نیند کی بہتری کے ساتھ آپ کی صحت بہتر ہوگا، آپ کا اگلا دن بہتر ہوگا. رزلٹ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. آپ کو ایک بیلنس رکھ کے دونوں ہی ایکٹیویٹیز کو اپنی صحت کے اندر، اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے تاکہ آپ کی صحت بہتر سے بہتر ہو سکے. امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت حد تک کنفیوژن آپ سارٹ آؤٹ کر چکے ہوں گے کہ آپ کو اپنی صحت کے لیے بہتر کیا لگتا ہے. آپ نے ورزش کرنی ہے یا پھر نیند کرنی ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان تمام ڈسکشن کا یہی ہے کہ آپ اپنی صحت کے لیے دونوں کو ہی ایک بیلنس فارم کے اندر اپنی زندگی میں شامل رکھیں، اپنی ایوری ڈے لائف میں شامل رکھیں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت بہتر ہو. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.